الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والإذن العام ومن صالح إماما في غيرها صالح فيها إن أما المسافر أو المريض أو العبد في الجمعة صح خلافا لزفر رضي الله تعالى عنه له أنها ليست بواجبة عليهم قلنا إذا حضروا وأدوا صلاة الجمعة صارت فرضا عليهم. بسم الله صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعے کی ادائیگی کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں اور اذن عام سلطان کی وضاحت آ گئی ہے. نہ ہو تو پھر بھی جمعہ فرض ہے، یہ نہیں کہ جمعے چھوڑ دینے ہیں. اور اذن عام بھی شرط ہے، جہاں نماز جمعہ ہونا ہے وہاں ہر مسلمان کو آنے کی اجازت ہو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ والاذن العام، یہ شرط اذن عام نہیں ذکر کی گئی ہدایہ میں اور نہیں ہے اثر اس شرط کے لیے ظاہر الروایہ میں. محض یہ شرط مذکور ہے نوادر میں اور چلے ہیں اس پر اصحاب متون، جنہوں نے متن بنائے وہ سب نے اس شرط کو ذکر کیا ہے. پھر اچھا، اور مستنبط کیا ہے اللہ جل جلالہ کے اس فرمان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. وہ دلیل جو بنائی ہے کہ یہاں ذکر ہے نودیا، کیونکہ ندا ہوتی ہے شہرت کے لیے کہ لوگوں آؤ. جی لیکن مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں نظر ہے جو مخفی نہیں ہے، بیند کو اذن عام ثابت کرنا. حاشیہ، یعنی یہ کہ اجازت دی جائے لوگوں کو اذن عام بھئی طور کے نہ منع کرے کوئی کسی ایک کو ان سے کہ صحیح ہے ان سے جمعہ. کس سے منع نہ کرے؟ اس جگہ کے دخول سے کہ نماز جمعے کی نماز پڑھی جا رہی اس جگہ میں. یہ شرط نہیں ذکر کی گئی ظاہر الروایہ میں، اسی لیے نہیں ذکر کیا اس کو ہدایہ میں، لیکن ذکر کی گئی ہے کنز میں، ملتقی میں وغیرہ میں. اچھا جی، اذن عام ہے کیا؟ معنی اذن عام کا یہ کہ نہ منع کرے کسی ایک کو، یعنی جو مسجد والا ہے ان سے کہ صحیح ہے ان سے جماعت. کس سے نہ منع کرے؟ دخول موضع سے، وہ کہ نماز پڑھی جائے گی اس میں جمعہ پڑھا جائے گا. یہ جو اذن عام ہے یہ کیسے حاصل ہوگا کہ حضرات آ جاؤ دروازہ کھلیں جی نہیں، اور اذن عام حاصل ہو جائے گا جامع کے دروازے کھولنے کے ساتھ. پاس اچھا جی، مسئلہ جی، اگر داخل ہوا امیر قلعے میں یا محل میں اور بند کر لیا دروازہ اور پڑھی جمعہ پڑھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو لم تنعقد، یہ جمعہ منعقد قضا فی الکافی وغیرہ.
وہ بندہ جو صلاحیت رکھتا ہے امام بننے کی جمعے کے غیر میں، وہ صلاحیت رکھتا ہے امام بنے کی جمعے میں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر امامت کرائی مسافر نے یا مریض نے یا غلام نے جمعے میں، تو جس طرح ان کی نماز کی امامت ٹھیک ہے، اسی طرح صحیح ہے جمعہ بھی۔ اس مسئلے میں خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ آپ کی دلیل وہ یہ ہے کہ صلاۃ جمعہ نہیں ہے واجب ان پر، تو جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان پر تو فرض ہے جی۔ ہم کہتے ہیں جب حاضر ہو گئے اور ادا کی انہوں نے جمعے کی نماز، تو ہو گئی وہ صلاۃ جمعہ فرض ان پر، لہذا یہ فرض پڑھا رہے ہیں۔ قلنا جواب ہے امام ظفر رحمہ اللہ کے قول سے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سکوت جمعہ مذکورین سے رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے، پکی بات رخصت ہے، بھئی تنو نہ پڑھنے دی اجازت ہے، پڑھنا چاہو تے آ جاؤ۔ پس جب حاضر ہو گئے اور ادا کیا انہوں نے جمعہ، تو واقعہ ہوگا جو صلاۃ جمعہ فرض ان کی طرف سے، جیسے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت لیکن رکھ لے تو فرض ہوگا، اور اذن عام، اور وہ بندہ جو صلاحیت رکھے امام بننے کی صلاۃ جمعہ کے غیر میں، صلاحیت رکھتا ہے صلاۃ جمعہ میں، یعنی اگر امامت کرائی مسافر نے یا مریض نے یا غلام نے جمعے میں، تو صحیح ہے جمعہ۔ خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ صلاۃ جمعہ نہیں ہے واجب ان پر و فرض۔ ہم کہتے ہیں جب حاضر ہو گئے اور ادا کی انہوں نے جمعے کی نماز، تو ہو گئی صلاۃ جمعہ فرض ان پر۔ اور اذن عام، اور وہ بندہ جو صلاحیت رکھتا ہے امام بننے کی صلاۃ جمعہ کے غیر میں، صلاحیت رکھتا ہے امام بننے کی صلاۃ جمعہ میں بھی، یعنی اگر امامت کرائی مسافر نے یا مریض نے یا غلام نے جمعہ میں تو صحیح ہے۔ خلاف امام ظفر رحمہ اللہ کے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں واجب ان پر جمعہ، ہم کہتے ہیں جب حاضر ہو جائیں اور ادا کریں وہ صلاۃ جمعہ کو، تو ہو جائے گی فرض صلاۃ جمعہ ان پر، ہو جائے گا فرض۔ معذور او مسجون بجماعت فی مصر جومہا، لأن الجمعة جامعة للجماعات فلا يجوز إلا جماعة واحدة، ولهذا لا تجوز الجمعة عند أبي يوسف رضي الله تعالى عنه بموضعين إلا إذا كان مصر له جانبان، فيصير في حكم مصرين في حكم مصرين كبغداد، نعم بغداد غیر منصرف بلا، فيجوز حينئذ في موضعين دون الثلاثة۔ یہ اجماع میں ہوتے علم بھی بلا جے وعند محمد رضی اللہ تعالی عنہ لا بأس بأن يصلي في موضعين أو ثلاثة سواء كان للمصر جانبان أو لم يكن، وبه يفتى۔ چلو ولما ذكر حكم المعذور علم منه كراهة ظهر غير المعذور اللہ، اور مکروہ ہے معذور کی ظہر اور قیدی کی ظہر جماعت کے ساتھ مکروہ ہے شہر میں جمعے والے دن۔ جمعے والے دن یا اپنے گھروں میں یا اپنے جو محلے کی مسجدیں ہیں وہاں اگر یہ جماعتیں کراتے ہیں ظہر کی،
تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جمعہ جامعہ ہے، جمعہ جمع کرنے والا ہے جماعتوں کو، ساریاں جماعتیں اتھے کٹھیاں ہوں تو پس نہیں جائز مگر ایک ہی جماعت، اور جماعت کوئی نہ ہووے۔ تائید، اور اسی لیے تو نہیں جائز جمعہ عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ بے موضعین دو جگہوں میں، مگر جب کہ ہوں شہر کے لیے دو جانبیں، تو پس ہو جائے گا وہ دو شہروں کے حکم میں، جیسا کہ بغداد۔ تو ہن تو سارے شہر کتنے تو کتنے جی شدارے والے جمعہ پڑھن جان او لاہور دے پرلے پاسے 25-30 کلومیٹر سفر کر کے اس تو زیادہ جانا پوے گا جی۔ تو پس جائز ہے جب شہر کی دو جانبیں وڈا ہو جائے، پس جائز ہے اس وقت دو جگہوں میں جمعہ، نہ کہ 3 جگہوں میں۔ تو اصلے سے نا قانون، یہ بھی قانون اگے بھی عرض کیتا ہے بھی شہر کتنا وڈے تو وڈا ہونا چاہیے، اس تو بعد نواں شہر آباد کرو تاکہ جڑے شرعی مسئلے نے کم از کم قائم رہ سکن، تے قاضی نے اس شہر نو سنبھالنا بھی تو ہے نا۔ شہر اینا وڈا ہو جائے بھی ایک محلے پھر شام پہ جائے تو 20 دنوں بعد پرلے محلے قاضی دی واری آوے گی، 3 جنوں بندے اتنے قتل ہو کے مر جان گے جی۔ اس واسطے قوانین سن، لیکن چونکہ ہوں ساڈا کام بھی بڑا شہزادہ ہے تو پس جائز ہے اس وقت 2 جگہوں میں، نہ کہ 3 جگہوں میں۔ ان پڑھو ظہر مقید کیا ہے، یہ ان کی زور مکروہ ہے، اس لیے کہ ظہر کے غیر میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، صبح عصر مغرب عشاء جمعے والے دن جماعت نال پڑھن کوئی حرج نہیں، وہ کرائیں صرف ہے کہ جڑا ہے نا زور بھائی وہ مکروہ ہے، تاکہ کوئی بندے سست بلا انہاں نال نماز پڑھ کے اتھے نہ بہ رہن جی۔ فی مصر اعتراض کیا اس کے ساتھ بستیوں سے اور وہ جگہیں کہ نہیں واجب ان میں جمعہ، اگر وہاں نماز جماعت سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو جنہ پنڈا میں جمعہ نہیں ہو باقاعدہ زور دی اذان دے کے جماعتاں کرا سکتے ہیں اور کرانی چاہیے۔ لأن الجمعۃ او جامعہ، خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ جماعت کے لیے ہے، ساریاں جماعتاں وچ کٹھیاں مدغم ہون، اور زور کی ادائیگی بالجماعت جمعے سے پہلے یہ تقلیل جماعت ہے، کچھ لوگ اتھے رہ جان گے جی۔ اچھا جی، جامعتن کی جمعہ جامعہ ہے، اور ہن سنیں جی تائید، اور اسی لیے نہیں وارد یا نہیں روایت کیا گیا، لم یارد نہیں وارد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اور صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے زمانہ پاک میں جمعے کی ادائیگی 2 جگہ میں یا 2 سے زیادہ میں۔ ایک کو جگہ جمعہ سی مسجد نبی شریف ہے تے مسجداں تو اور بھی حسن جی ہے جی، جتھے سونے نے جمعہ پڑھایا مسجد جمعہ بنی صرف اور راہ وچ جمعہ پڑھایا کھلی جگہ تے۔ اسلام وچ پہلا جمعہ مسجد نہیں ہویا، باہر کھلی جگہ تے ہویا، تے اوتھے مسجد بنی ہے سونے دے زمانے چ، خلفائے راشدین دے زمانے چ، اوتھے دوبارہ جمعہ نہیں دوبارہ پڑھے گا، جمعہ صرف مسجد نبی شریف وچ جی۔ قباء بھی موجود سی، سارا کچھ ہے سی، جماعتاں باقی ہوندیاں سن جی۔ حضرت معاذ بھی جماعت کراندے سن محلے جا کے، یاد ہے نا جی، لیکن جمعہ صرف ایک جگہ تے سی جی۔ اچھا جی، اوکے دے گیا
دو جگہوں میں یا اکثر جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنے بعض رسائل میں وَمِن سما اور اسی وجہ سے اجماع کیا ہے علماء نے کہ مسنون وہ توحد ہے بعض اختلاف جواز اور عدم جواز میں ہے جی مسنون ایک ہی جمعہ ہے پھر اختلاف ہے جواز میں بھی دوسری جگہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے جی کا بغداد زبد سے بفت البا مباہدہ غین موجمہ ساکنہ بعد دال موملہ بعد الف حیزن پھر دال موملہ الف کے بعد یہ نام ہے بلد معروفہ کا اور ذکر کیا گیا اور ذکر کیا میں نے اس کی وجہ تسمیہ اور وہ جو متعلق ہے اس کے ضبط کے ساتھ مزیالات الدرایا کے اندر سنیں اور مکروہ ہے ظہر معذور کی یا مسجون کی زور نہیں جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ مصر میں یوم جمعے کے دن اس لیے کہ جمعہ جمع کرنے والا ہے جماعتوں کو بس نہیں جائز مگر ایک جماعت یعنی ایک جمعہ ایک جگہ تھے اور اسی لیے نہیں جائز جمعہ عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے ساڑھے کھانے جو نہیں نہ پیندی بھی گل جمعہ ہوئے وڈی کھلی جگہ تے چلو 40-50 ہزار بندہ کٹھا ہو جائے کوئی پرلے شہر چک 2-4 جگہ تے جمعہ تے بندے ہون صحیح عالم شرعی جنہ صحیح دین دے مسئلے تے دسنے نے تے اے جڑے پھڈے ہون پے نے نہ گلو ساڑی سال دے اندر اندر جان چھٹ جانی ہے جی اس لیے کہ جمعہ جامع ہے جماعت کے لیے پس نہیں جائز مگر جماعت واحدہ اور اسی لیے نہیں جائز جمعہ عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جگہوں میں مگر جب کہ ہو شہر اس کے لیے 2 جانبیں یعنی بڑا ہوئے بس ہو جائے گا مصرین کے حکم میں جیسے بغداد پس جائز ہے اس وقت 2 جگہوں میں نہ کہ 3 جگہوں میں یہ جڑے پرانے لاہور دروازے نے ملتان نے ہوراں دے بھی سارے شہراں دے 4 دیوارے جڑی سور البلد لفظ پڑھے ہے کہ کوئی نہیں پڑھے جی کہ شہر کو چاروں طرف سے جو دیوار گھیرتی تھی تو وہ اس نے بھی ہن مزید ایتھے کہ شہر نہیں بد سکتا کہ بد سکتا ہے تاں ہی سور البلد ہوندی سی نا کہ اس تو بعد بس ختم ہن دور بنے گا شہر وہ دیوار دے اندر راتی دروازے بند نے کوئی بندہ نہ اندروں باہر جا سکتا ہے نہ باہروں اندر آ سکتا ہے جی جے کوئی چوری ہوئی ہے تو بندہ وچ ہی ہے جے کوئی قتل ہویا تو بندہ وچ ہی ہے جنہیں قتل کیتا باہروں کوئی نہیں آیا جی جی دیواراں او عثماناں نال گلاں کردیاں سن جی جی تے پھر اوتھے نظام سی کہ کیڑی کیڑی جگہ تے جمعہ ہونا کتھے عید ہونی بس پتہ سی جی جی لیکن وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چل میں نے کیا منع کر اور مکروہ ہے معذور اور یا مسنون کی ظہر جماعت کے ساتھ شہر میں جمعے والے دن اس لیے کہ جمعہ جامع ہے جماعت کو بس نہیں جائز مگر جماعت واحدہ اور اسی لیے نہیں جائز جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 جگہوں میں مگر جب کہ ہو شہر کے لیے 2 جانتے بس ہو جائے گا مصرین کے حکم میں جیسے بغداد بس جائز ہے اس وقت 2 جگہوں میں نہ کہ 3 جگہوں میں یہ عند ابی یوسف اور عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حرج نہیں بائیں طور کہ نماز پڑھی جائے 2 جگہوں میں یا 3 جگہوں میں
برابر ہے کہ شہر کے لیے دو جانبیں ہوں یا نہ ہوں، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے لا باسا۔ انہیں جڑے بھی جمعہ چوکھیاں جگہ تے ٹھیک۔ قال شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے بے شک صحیح میں مذہب ابی حنیفہ جواز ہے جمعے کی اقامت کا مصر واحد میں، دو مسجدوں میں اور اکثر میں، اور اسی کو ہم اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ کیوں؟ باوجہ مطلق ہونے اس حدیث کے کہ لا جمعۃ الا فی، بھی جمعہ شہر میں ہوتا ہے تو شہر میں پھر ایک تو چوکھے ہو گئے تو کیا حرج جی، اور ایک اور اس لیے کہ توحد کے الزام میں کہ جمعہ صرف ایک جگہ تے ہوئے جی، اس میں حرج بین ہے باوجہ تقاضا کرنے اس کے تطویل مسافت کا اکثر حاضرین پر۔ جمعہ کسی ایک پاسے وے تو پرلے پاسے والے لوگ جڑے نے آن گے تو مشکل بن جائے گی جی۔ اور نہیں پائی گئی دلیل تعدد کے عدم جواز پر۔ اچھا تو سونے دے زمانے میں تو جمعہ ایک سی، اور عدم تعدد کا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں مستلزم تعدد کے عدم جواز کو جی، بلکہ تحقیق ثابت ہے تعدد صلاۃ العید کا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک میں آپ میں کوفہ میں عیدیں زیادہ ہوئیں، اور مختلف شہر ہیں تو ہونی، یعنی ایک شہر دی گل ہے جی، جیسا کہ تصریح کی ہے اس کے ساتھ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں، کس میں؟ منہاج السنہ میں جلد نمبر 6 تو صفحہ نمبر 9۔ اچھا جی توجہ جی، اور صلاۃ الجمعہ نظیر ہے صلاۃ عید کی، عید جی عید چوکھی تو جمعہ بھی ہو سکتا ہے جی۔ توجہ یار، پھر معتبر مذہب میں اگرچہ ہے جواز تعدد، لیکن جب کہ واقعہ ہو اختلاف، واقعہ ہے اختلاف کبھی بین الائمہ، بھی چوکھا ہونا چاہیے کہ نہیں، ائمہ کے درمیان اختلاف، اور واقعہ ہے اختلاف شہر کی تعریف میں بھی کہ شہر کیڑا ہوندا ہے، پڑھیا جی کہ نہیں، تو مستحسن جانا انہوں نے مولوی عبدالعی صاحب آکھن لگے جی گل سنیا جی کہ لیکن جب کہ واقع ہے اختلاف کبھی کس کے درمیان ہے، بھائی جمعہ ایک تو چوکھا ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں، سمجھا جی، اور واقعہ ہے خلاف شہر کی تعریف میں بھی، جب یہ بات ہے نا تو مستحسن جانا ہے علماء نے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں مستحسن جانتا ہوں، مستحسن جانا ہے علماء نے یہ کہ پڑھیں لوگ جمعے کی نماز کے بعد بغیر جماعت کے 4 رکعتیں بے نیت آخر ظہر کہ ادرک تو وقتہ ولم اصلہ بعدو، میں نے زور کا وقت پایا لیکن ابھی تک پڑھی نہیں ہے، پڑھنے لگا ہوں، انج دی نیت کر کے کی کرن 4 رکعتاں۔ تفصیل اس کی شروح الہدایہ میں، شروح المنیہ میں، کنز وغیرہ میں موجود ہے، سمجھا جی جی۔ ان مولوی عبدالعی صاحب اس اعتراض کو نہیں کیتا جی کہ علماء نے اس گل مستحسن جانے چونکہ اختلاف ہے۔ اچھا جی، او تھلے نا ولم اصلہ بعد تے حاشیہ لگ گئے، ویندے پے ہو، انکار کیا ہے بعض فقہا نے وہ کہ قائم ہیں اس کے ساتھ حنفیہ جی، ما یقوم بہ الحنفیہ تو فی دول العجم، عجم کے شہروں میں
من صلاۃ ظہر مال جمعہ میں جماعت دے واجیا بے جمعہ بھی پڑھ دے نے تے جڑا ہے نا زور بھی بے بعض نے اس کا انکار کیا بے حنفی جڑا کام کر دے نے بھی ٹھیک نہیں لیکن کام تے پچھوں آ رہے ہیں نا وہ تو انہوں نے اعتراض دا تو جواب بعد ہے جی لیکن گل تے پچھوں آ رہی ہے نا کہ نہیں آ رہی دوبل العجم میں اچھا اور تحقیق ذکر کی علامہ لکھنوی نے علت جی علت دسی کہ نہیں اس میں اختلاف ہے گل گئی مک اور مسئلے میں تفصیل ہے مطولات میں اختصار کرتا ہوں میں اس پر کہ اجاز کی اختصار کیا اجاز و ما ذاکرہ ابن عابدین شامی فی حاضر المقام او کمیں کیونکہ فرمایا آپ نے رد المحتار میں فتاوی شامی چ احتیاط بے معنی الخروج عن العہدات بے یقین جی احتیاط بے معنی الخروج عن العہدہ با یقین تائیں جے بعد 4 رکعتاں پڑھیاں تھیں اس لیے کہ جواز تعدد اگرچہ ہے ارجا و اقواز روے لیکن اس میں شبہ قویہ ہے اس لیے کہ یہ لأن خلاف و خلاف اس کا مروی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی اختیار کی ایسی کو امام طحاوی نے تمرتاشی نے زیب مختار نے بنایا اس کو عطابی نے الازہر اور یہی مذہب ہے امام شافعی کا اور مشہور امام مالک سے احد الروایتین و احد عن احمد کما ذاکر المقدسی فی رسالت نور الشمع فی ظہر الجمعہ بلکہ فرمایا علامہ سبکی نے شافعیہ سے کہ یہی قول اکثر علماء کا اور نہیں محفوظ کسی صحابی سے اور نہ کسی جمعے کے تعدد کی تجویز اس واسطے عذر یہی ایک بات کی کرنا 4 رکعتاں پڑھن اور تحقیق جانا تو نے قول بدائے ثنائے کا کہ انہو کہ جی یہی ظاہر الروایہ ہے کیڑی انہو اور جڑے پیچھے آنکھیں بھئی عدم تجویز تعدد بدائے میں تو یہ ہے کہ جمعہ متعدد جائز نہیں یہی ظاہر الروایہ ہے دھیان کریں جی اور شرح منیہ میں جامع الفقہ سے کہ یہی بے جمعہ دوسری جگہ ٹھیک نہیں ہے جی اتنے اگرچہ تو عیب ہے نا لیکن بے عذر و روایت قال فی النہر و فی الحاوی قدسی و علیہ و فی التکمیلات للرازی و بہی ناخوذو پس وہ اس وقت قول معتمد ہوگا کس میں نہ کہ اسی لیے فرمایا شرح منیہ میں اولا وہ احتیاط ہے کہ بعد اس لیے کہ خلاف جواز تعدد میں اور اس کے عدم میں قوی ہے کہ بھئی جمعہ چوکھیاں جگہ تے جائز ہے کہ نہیں اس میں اختلاف قوی ہے اور ہونا وکون صحیح ہے الجواز للضرورت للفتویٰ کہ اگر بڑے شہر ہو گئے نے مجبوراً چوکھیاں جگہ تے جمعہ پڑھے ہے لیکن یہ نہیں منع کرتا احتیاط کے مشروع ہونے کو تقوی کے لیے سمجھ آئی جی پھر بھی احتیاط ایسے بچے جی اور اگر تسلیم کیا جائے ذوف اس روایت کا تو پس خروج اس کے خلاف سے کیا ہے پس کیسے ہوگا ما خلاف ہاولا الائمت اور دوسرا متفق علیہ حدیث ہے کہ وہ بندہ جو بچ گیا شبہات سے اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اپنی عزت کو بھی تو پھر ان جتنے اختلاف ہے اتنے بچنا چاہیے نا اور اسی لیے فرمایا بعض علماء نے اس کے بارے میں جی کس کے بارے میں
کہ جس نے قضا کی اپنی عمر کی نماز باوجود ہے کہ نہیں فوت ہوئی اس سے نمازوں سے کوئی شے ان آکھیا کہ بندہ نمازاں پوریاں پڑھدا ہے پھر بھی نال قضا کردا رہندا ہے تے علماء نے فرمایا بعض علماء نے لا یکرہ یہ مکروہ اس لیے کہ اس نے پکڑا ہے کس کو اور ذکر کیا گیا غنیہ میں کہ یہ اکثر ہے یہ بے دوبارہ نماز قضا کرے کیوں اگرچہ ان کان فی صلاۃ اگر ہے اس کی نماز مجتہدین کا خلاف ہے نا جڑی پڑھی سو کہ کسے دے نزدیک ہوندی تے کسے دے نزدیک نہیں ہوندی ان دی قضا کرے جی اور کافی ہے ہمیں خلاف ان کا جو گزر گئے ہیں اور نقل کیا مقدسی نے محیط میں ہر جگہ کے واقعہ ہو جائے شک اس کے ہونے میں مصر تو ینبغی لہم ان یصلوا بعد الجمعۃ اربعا بنیت الظہر احتیاطاً حتیٰ کہ یہ بات کہ اگر نہیں واقعہ ہوا جمعہ اپنی جگہ تو نکل جائیں گے وہ وقت کے فرض کے عہدے سے ادائے ظہر کے ساتھ خاص کر کے جڑا مولوی جی پنڈے چ ہاں دھیان کرے جی اگر پہنچائے مفسدہ کی طرف تو نہ کرے یہ بے علیحدہ پڑھ لگے جی اور کلام عند عدمہا جی اسی لیے فرمایا علامہ مقدسی نے کہ ہم نہیں حکم دیتے بذالکا انہاں شہزادیاں نو یہ جو عوام الناس ہیں ہمیں کو یہ حکم ہے ان دے کھانے چ نہیں پینا بلکہ نہیں بلکہ رہنمائی کرتے ہیں ہم اس پر کس کی اور ولو بالنسبت الیہم واللہ تعالی علم ورسولہ بالصواب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھو نا پورا نا تانوں انہاں سارا کچھ اکٹھا کر دیتا ہے جی پورا چنگا ٹکا کے جی ولما اور جب ذکر کیا مسئلہ جی اور جب ذکر کیا حکم معذور کا کہ معذور کا جمعے والے دن جماعت کرانا تو معلوم ہو گئی ہے سے کراہت غیر معذور کی ظہر بطریق لولا اگر غیر معذور جمعے والے دن جماعتاں کران دینے جمعہ نہیں پڑھ دے تو اے بطریق اولا مکروہ ہے جی سنیں او علماء کیونکہ جب ظہر معذور کی باوجود اس کے عجز کے حضور جمعہ سے ظہر معذور کی بالجماعت مکروہ ہے تو ہوگی ظہر غیر معذور کی مکروہ بالبداہت اور اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ تقیید معذور کے ساتھ متن میں نہیں ہے اعتراضی کہ باقی بطریق اولا منع ہے جی میں بھی مکروہ ہے بلکہ واسطے بیان حکم ان کے کہ محتاجی تھی اس کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دیا اس کو کہ جو اجلا تھا کون غیر معذور وہ تو بطریق اولا کو نہیں کراہتا ظہر جی یعنی بل اسی طرح بدون ہاں بھی جڑا معذور نہیں تو زور کر پڑھتا ہے مکروہ ہے جی جمعہ پڑھے چل کے جی کما فی الہدایہ اور اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پھیرا دے لیں اللہ خیر کرے انہیں پھیرا دینا میں پھیرا دعا دیتا ہے پھر اس بعد جو دھیان نال پھیرا دے آ جائے اور اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا باسا کوئی حرج نہیں بہیں طور کہ پڑھے کیا جمعہ بھائی 2 جگہوں میں یا 3 میں برابر ہے کہ ہوں مصر کے لیے 2 جانبیں یا نہ ہوں وابہی یفتا جی سمجھے گل او نہ کہنا شمس الائمہ دوجہ شرح چوتھے بے صحیح میں مذہب ابی حنیفہ یہ ہے بھی جواز ہے مطلب ہے بھی
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਸਮਝੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ تو ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ہے جی اور مسائل جدیدہ کا حل تو ہو گیا اپنا بھی کوئی حل کرنا ہے کہ کوئی نہیں کہ میرا مسائل جدیدہ کا ہی حل کرنا ہے بھی اپنا بھی تو حل کرنا ہے بھی قیامت نو ساڈا بھی کوئی حل نکلے اتنے تو ٹھیک ہے حل ہو گیا جی بلے بلے جی ہم نے فیصلہ کر دیا اپنا بھی تو کوئی فیصلہ کرنا ہے ویسا ٹھیک فیصلہ کیتا ہے یا غلط کیتا ہے غلط ہے پھر نا جی چلو من کرنے اور ان کا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حرج نہیں بہن طور پر کہ نماز پڑھی جائے 2 جگہوں میں یا 3 جگہوں میں برابر ہے اور شہر کے لیے 2 جانب میں یا نہ ہو اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ٹھیک ہے جی کیا معذور کے حکم کو معلوم ہو گئی اس سے غیر معذور کے ظہر کی کراہت بطریق اولا اگر شبہ ٹنو ظہر اللہ عذر له فيه قبلها قوله فيه في المصر ثم سعيه إليها والإمام فيها يبطله أدركها أو لا هذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأما عندهما فلا يبطل ظهره إلا أن يقتضي توجہ جی بندہ معذور نہیں سی تے انہیں شہر میں جتھے جمعہ فرض ہے انہیں اتھے زور پڑھ لیے پڑھ کے تے جمعے والا ٹرے ہے کی حکم ہے اور ظہر اس شخص کی کہ نہیں عذر اس کے لیے فی ہے اور شہر میں جو جمعے سے پہلے اس دی جڑی ظہر ہے انہیں جمعے تو لے پہلے لے پڑھ پھر ساج کرنی اس کی جمعے کی طرف تو کرو ٹور پہ یار جمعہ پڑھیے اور امام ابھی نماز میں ہے کس میں اصلاۃ مرادی تو یبطلو باطل کر دے گی ساج ظہر کو پالے وہ جمعے کو یا نہ پائے صرف جلے ٹور پہ ہے نا اجے امام نماز پڑھاندا پیا سی تے زور ایندی جے پا لیا تے جمعہ پڑھے جے نہیں تے زور پھر یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال عندہما پس نہیں باطل ہوگی ظہر اس کی مگر یہ کہ اقتدا کرے جا کے مل جائے اگوں آ رہا توڑے تشہد وچ سجدہ صاحب وچ مل جائے تے تاں ہے جی ورنہ وہ زور ٹھیک ہے جڑی پڑھ لی سو سمجھے ہی او ویکھو او ظہر یعنی جب نماز پڑھی کس نے حالانکہ وہ پڑھی کیڑی صلاۃ ظہر کی تے قبلہ جمعے سے پہلے پھر چلا جمعے کی طرف اس حال میں کہ امام ابھی نماز میں ہے نہیں فارغ ہوا نماز سے تو باطل ہو جائے گی ظہر اس سائی کی برابر ہے کہ پائے امام کو یا اگلا قول اللہ یقتدی یا اے بل اے صاحبین دی پہلے دلیل سمجھو کیونکہ سائی ظہر سے زور فرض نے تے ساج تے چلنا ہے نا جی تے قوت میں یہ کیا ہے کم ہے تو قانون تو پس فلا ينقض بعد تمامه نہیں ٹوٹے گی زور ظہر کے پورا ہونے کے بعد ساج کی وجہ ہاں جدو اقتدا کرے گا تو پھر اور جمعہ فوق ہے ظہر سے جمعے والے دن تو پس توڑ دے گا جمعہ ظہر کو دلیل جیسا بین دی بھی باقاعدہ اقتدا کرے گا تو پھر جی امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ساج الجمعہ جمعے کے خصائص سے ہے جب جمعے کے خصائص سے ہے تو پس اترے گا مقام جمعے کے احتیاطاً گویا نے اقتدا کر لی سنیں برخلاف اچھا دوجا مسئلہ برخلاف صورت کے جب ساج کی امام کی فراغت کے بعد جمعے تو امام فارغ ہو گئے ہونے کرو چلے اس لیے کہ نہیں ہے یہ سائل الجمعہ کیونکہ جمعہ تھی ہو گئے جی قضا فی الہدایہ اور زور اس شخص کی نہیں عذر اس کے لیے اس میں
اگوں آ رہے یعنی شہر میں، قبلہا جمعے سے پہلے، قولو فیے اے فی المصر، پھر ساج کرنی اس من کی جمعے کی طرف، حالانکہ امام جمعے میں ہے، تو باطل کر دے گی ساج ظہر کو، پالے وہ جمعے کو یا نہ پائے، ھذا عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال عندہما پس نہیں باطل ہوگی ظہر من کی، اور جنہیں پہلے پڑھ لیے، مگر یہ کہ اقتدا کرے، ٹرو یار شابہ، اور ظہر اس بندے کی کہ نہیں گزر اس کے لیے شہر میں جمعہ کی نماز سے پہلے، پھر سعی کرنا اس کا جمعے کی طرف، حالانکہ امام جمعے میں ہے، باطل کر دے گی ساج ظہر کو، پائے وہ امام کو یا نہ پائے، یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہرحال عندہم آپس میں ہی باطل کرے گی ساج اس کی ظہر کو، مگر یہ کہ وہ ابتدا کرے گا، ومدرکها فی التشہد او فی سجود السہو یتمها، اور پانے والا جمعے کو تشہد میں، امام تشہد پہنچ گئے، اے آیت نہ رل گئے، یا سجود یا امام نے سجدہ صاف کیا، وہ وکھرا مسئلہ ہے بھی تے بھی جمعہ بھی سجدہ صاف پہ گئے تو نہ کرے بھی، جملہ لوگ چوکھے نے، لیکن جمعہ ایسا ونڈ لینے انہیں کو ہوں نا ہر تھان دے جی، تے اتنے سجدہ صاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہرحال یا سجدے صاحب میں پایا کس نے؟ مقتدی نے، تو یتمھا تو پورا کرے جمعے کو، اے اٹھ کے کی کرے؟ دور کا تھا، سنیں او بے خود رو مدرکھا، یعنی وہ بندہ جس نے پایا امام پالی امام کے ساتھ کوئی شے جمعے کی نماز سے، بسم اللہ، اگرچہ ہو تشہد یا تو پڑھے وہ جو پالی اس نے امام کے ساتھ اور پورا کرے، اور نہ پڑھے وہ بعد احتیاطی زور سے ہو روئی نا بھی یہ سمجھو بھی میرا جمعہ کو نہیں ہویا تو میں زور پڑھے، اے بھی زور نہ پڑھے، باوجہ اطلاق سنو نا لے اطلاق حدیث مطلق ہے کیڑی، او یہ سونے فرمایا کہ ما درکتم فصلو و ما فاتکم فاتمو، کہ جو امام کے ساتھ پالو وہ امام کے ساتھ پڑھو، اور وہ جو فوت ہو جائے اس کو پورا کرو، اے نہیں کہ میں زور شروع کر دے، نہیں سمجھا؟ اخرج اصحاب الکتب ستہ وغیرہم، اور پچھلے ایک لفظ رہ گئے تھلے، اے فی غیر الجماع، پس صلاۃ اس کی اگرچہ صحیح ہے مگر یہ کہ ارتکاب کیا اس نے محرم کہا، بے ترک الفرض القطعی، وہ جس تے جمعہ فرض ہے وہ فرض قطعی دا تارک ہے، تے فرض قطعی دا چھڑنا اے حرام کام ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، او فرض دی ضد کی ہو جاندی ہے، اور پانے والا جمعے کو تشہد میں یا سجود صاحب میں پورا کرے جمعے کو، اور پانے والا جمعے کو تشہد میں یا سجود صاحب میں پورا کرے جمعے کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَرُمَ الصَّلَاةُ وَالْكَلَامُ حَتَّى يُتِمَّ خُطْبَتَهُ، چلو جی توجہ ہے نکیو، اور جمعے دے مسئلے بیان ہو رہے نے، وَإِذَا أُذِّنَ الْأَوَّلُ، اور جب اذان دی جائے اول، جب پہلی اذان دی جائے نا جمعے کی، تو چھوڑ دیں لوگ بے کو اور ساج کریں، کنی باری پڑھا جائے قرآن شریف بھی باقی بھی، پہلیاں امتاں واسطے، یہودیاں واسطے، عیسائیاں یہودیاں واسطے ہفتے والا دن تے عیسائیاں واسطے اتوار والا دن، بس صبح دے ٹائم تو لے صبح صادق تو لے کے سورج ڈبن تک کوئی کم نہیں کر سکتے، سارا دن عبادت کرنی ہے، جنہ مچھیاں والا بہانہ کیتا
وہ باندر بن کے مرے گا کوئی نہیں جی. ظالموں احساس تے کرو کہ سانو اللہ تعالیٰ نے ایڈی چھٹی دیتی ہے. فرمایا پہلو میں کم کردے رہو تے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تاں آکھے نا بازار البیع. یہ بازار البیع کو سمجھ آیا نا بھی پہلے دکان کھول سکتے ہو, کاروبار کر سکتے ہو, تے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پھر جا کے اپنے کاروبار کر لو جی. اس گل ذرا غور کرو نا. تے اے جڑا نظریہ ہے کہ چونکہ جمعہ فرض ہے تو اصل جمعے والے دن دکان بند کر دیں, جمعہ پڑھتے ہیں, حرج کوئی نہیں, لیکن اس نو پچھلی قوماں نال تشبیہ دے کے کام کرنا غلط ہے. چونکہ سانو چھٹی دیتی شریعت نے. اللہ تعالیٰ سانو فرمایا بازار البیع کی اور بعد فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, لہذا پہلے بھی کام کرو بعد بھی کرو. شریعت گل آکھی ہے جی, لیکن درمیان جمعہ دھیان نال پڑھو آ کے جی. بلے بلے بلے. تارک البیع چھوڑ دیں بیع کو اور ساج کریں جی. عہدے جی قولو وَإِذَا أُذِّنَ الْأَوَّلُ, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ واجب ہے مشی الی الجمعہ اور ترک بیع وغیرہ اشغال دنیا سے جو کہ رکاوٹ بننے والے ہیں. کس سے؟ ساج سے. اے جڑا ہے نا ترک بیع کس وقت سے؟ اذان کس کے لیے؟ جمعہ کے لیے. باوجہ نس قول جل جلالہ کے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کم چھوڑ دیو, کم چھوڑ دو. توجہ کرا جائے ایک مسئلہ بڑا اہم. پس اگر تو سوال کرے کہ تحقیق ثابت ہے کتب صحاح وغیرہ میں یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ پاک میں لم یکن نہیں تھی مگر اذان واحد, اور وہ اذان ثانی وہ جو مؤذن دیتا ہے اذان خطبے کے شروع کے وقت, صرف یہی اذان سی. زی امتحان کرے جائے یہ مسئلہ سمجھا جائے, مطلب کرل مرل ہو جائے. یہ اذان سی تو قرآن کدوں نازل ہویا؟ گل اتنے لیا بھی بازار البیع کیڑی اذان نال ہے, گل اتنے لیا ہے. پس جب کہ آیا زمانہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کثیر ہو گئے لوگ, تو آپ نے اضافہ فرمایا اذان اول کا. کس کا؟ اور لے لیا اس کو امت نے بغیر انکار کے. تو پس ہن جتھے گل لیا سی, پس ندا جمعے کے لیے آیت کے نزول کے وقت نہیں تھی مگر تو جڑا بازار البیع سی وہ تو اس اذان نال سی. تو پس لازم ہے ساج اور ترک بیع اند ثانی لا. کو گل سمجھ آئے کہ کو نہیں ہے؟ کیونکہ جدو آیت نازل ہوئی ادو کیڑی اذان سی جس کے بارے حکم اذا نودی للصلاۃ تے بازار البیع ہو جائے. سمجھے ہی؟ قل تو میں کہتا ہوں نہیں ہے قرآن میں ذکر اذان اول کا اور نام ثانی کا, صرف اذا نودی للصلاۃ. محاذ اس میں تو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ وکان ذالک. اب یہ جو اذا نودیہ ہے یہ تھا صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں. کس پر؟ کیونکہ اذان جو ہوئی سی تو پس جب زیادہ کی گئی اذان اول تو داخل ہو گئی وہ اذان اول آیت کے تحت, پس مترتب ہو گیا اس پر حکم آیت کا خام خام. سنی جی گل جی, تن جواب بچہ صحیح کہ نہیں ہے, یہی جواب ہے, اور جواب کو نہیں ہے گا. جی جی سنیا جی, جواب یہی ہے. جی جی اچھا جی.
واپس چلو. اور جب اذان دی جائے اول تو چھوڑ دیں لوگ بہ کو اور ساج کریں. جی اور جب اذان دی جائے اول تو چھوڑ دیں لوگ بیت کو اور ساج کریں. ساج کریں. جی وَإِذَا خَرَجَ پڑھو وَإِذَا خَرَجَ بس صبر. عبارت پڑھی کو نہیں پڑھی ترجمہ کر لیں. اور جب نکل آئے امام تو حرام ہو گئی نماز اور کلام حتیٰ کہ پورا کرے امام اپنے خطبے کو. امام شریعت کے اندر کتنا عظیم لفظ ہے خدا دی قسم. جی وَإِذَا خَرَجَ ہے وَإِذَا خَرَجَ اے من منزلہ اپنے گھر سے یا خطابہ کے بیت سے جڑا نال اجرا بنیا محراب دے جی اتھوں نکل آوے جی. تے جے پہلی مسجد ہے جویں اج کل پہلے خطابے پورے تاب نے جی تو پھر جس لئے مسلح تو اٹھ کے دیو دوبارہ ممبر والا آ رہے ہیں اس لئے میں چپ گئی. اور کہا گیا ہے کہ مراد اس سے چڑھنا امام کا کس پر قضا فی البنایا. اچھا جی حرم الصلاۃ اگر ہو نماز سنت یا جیسے تحیت المسجد دلالت کرتا ہے اس پر امام زہری کا قول کیڑا امام کا نکلنا ختم کر دیتا ہے نماز کو اور امام کا گفتگو شروع کرنا ختم کر دیتا ہے. اخرج مالک فی الموطا واخرج ابن ابی شیبہ فی مصنفہ عن علی وابن عباس دی اخرج عن عروہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ قال اذا قعد الامام علی المنبر فلا صلاۃ. ایتھے بھی عبارت ہو رہی ساری گڑبڑ ہو گئی جی. اڑی پڑھے جڑا وہ حوالہ جڑا پڑھے حوالہ ایتھے عبارت ہے یدل علیہ قول الزہری خروجہ یقطع الصلاۃ وکلامہ یقطع الکلام. اخرجہ مالک فی الموطا واخرج ابن ابی شیبہ فی مصنفہ عن علی وابن عباس وابن عمر رضی اللہ عنہم انہم کانوا یکرہون الصلاۃ والکلام بعد خروج الامام واخرج عن عروہ قال اذا قعد الامام علی المنبر فلا صلاۃ. سنا جی مجھے عبارت منہ سے رہ گئی ہے جی تاہم میں شک پہ وہ گڑبڑ ہے تھے کوئی. وَأَخْرَجَ اسحاق بن رَحْوَيْ فی مسند عن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جمعے والے دن. پس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے بیٹھ جاتے ممبر پر تو ہم نمازیں ختم کر دیتے اور ہم باتیں کرتے رہتے تھے. لوگ ہم سے باتیں کرتے. بسا اوقات پوچھ لیتا رجل وہ جو اس کے قریب ہوتا اس کے بازار سے اور اس کے معاش سے. پس جب ساکت ہو جاتا مؤذن حضرت عمر خطبہ شروع کرتے تو نہیں کلام کرتا تھا کوئی ایک حتیٰ کہ فارغ ہو جاتے اپنے خطبے سے. جی تو چونکہ اس قسم دے واقعات ہیں نا تاں واسطے پھر اختلاف ہوتا ہے بھی نکلدیاں نال چپ کرنی چاہیے یا جس لئے امام خطبہ شروع کرے پھر چپ کرنی مقصد ان کی گل سننی ہے. اور ان چیزوں سے اور ان سے کہ دلالت کرتا ہے کلام کے حرمت پر. بھائی جس لئے خطیب آ جاوے تو کل کرنی کی ہے اگرچہ وہ امر بالمعروف کرے کس وقت وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب کہا تو نے انصت
اور امام خطبہ دے رہا ہے تو فقد لغوت اخراج الائمہ ستہ. اتوں پتہ لگا بھی جسے امام جڑا نا خطبہ دے رہا قرآن و حدیث سنا رہا ہے اس وقت گلاں بند. اور دلالت کرتا ہے اسی مسئلے پر بھی قول جل جلالہ کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا. بعض تفاسیر پر جیسا کہ تفصیل کی ہم نے اس کی امام الکلام فی ما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام میں. پس ابن مردویہ کے نزدیک اور امام بہقی کے نزدیک جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اب اونچی آواز کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں اور خطبے میں. جی اس لیے کہ خطبہ بھی کیا ہے. اور فرمایا جس نے کلام کی جمعے والے دن حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہے فلا صلاۃ لہ، یعنی کامل نہیں نماز ہوندی، کامل نہیں. ہن انہاں چیزاں تے ساری کوئی توجہ نہیں. میں کہ تم دسیا بھی جتھے ہاتھی پچ جاندے نے مولی لقمان اوتھے نکی جی کھجور پچانی کوکھی نہیں ہے، سمجھدے ہو. ورنہ ویکھو نا بھی جے گل کیتی ہے تے نماز ہی کوئی نہیں. مولوی فضیل طلب علمی گزاری ہوں شور کو نہیں بس ایون نے واہ سارا وقت گزارے تو انے واہ جانے پہ. وگرنہ پتر اے وگرنہ ہر باری پڑھی دے کہ ہر علم کی غرض و غایت کہ میں یہ علم کس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کی کوشش ابس نہ جائے. یہ پھیرا دے دے رہا ہر باری کیوں مولوی نے کیا کہ اس کی کوشش ابس نہ جائے. جی سارا پڑھی ہوں یہ بھی دین پڑھنے تو میری غرض کی ہے. ایک غرض سمجھ کے پھر اس غرض دے خلاف جیڑی شے میں چھڑنی ہے. پھر پتر عثمان کو بندہ لین تے چڑھتا ہے نا جی. جدوں یہ غرض ہی اجے نہیں بنی میں دین پڑھدا کیوں پیا ہاں تے دے وچ رکاوٹ کیڑی پھر بھاویں بندہ بہانہ بنا کے مہینہ چھٹی کر رہا ویسے تے کی اثر ہے. میری گل نو سمجھو، میں بےزتی نہیں کر رہا، میری گل نو سمجھو. ہن اے خطبے وچ گل کیتی سونے فرمایا فلا صلاۃ نماز کو نہیں. عبداللہ بن عباس سے روایت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو عید ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ یہ نماز میں اور خطبے کے بارے میں اخرجہ عبد الرزاق و سعید بن منصور و ابن ابی شیبہ و عبد بن حمید و ابن المنذر وغیرہم اور وعنہ حضرت عبداللہ بن حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ واجب بین 7 قسم 2 میں نماز میں اور امام قرات کر رہا ہو حالانکہ امام قرات کر رہا ہو اور جمعے میں حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو. اچھا جی. اور سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں صحیح ابن حبان میں سنن بہقی میں یہ ہے کہ بے شک ایک صحابی نے کلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے وقت پس منع کیا اس کو صحابی آخر نے بعد نماز کے دوجہ کی نماز تو بعد منع کیتا کیونکہ بچتا انہیں حدیث سنی سے نے بقد لگاؤ تھا تو نماز بعد آکھیا جنے ہیں بچ نہ گلاں کرے کرو جی. اور کہا کہ لیسا من صلاۃ کا وہ صحابی آکھے نہیں ہے تیری نماز سے تجھے کوئی شے ملی مگر وہ جو تو نے لغو کیا ہے. آ جڑا بچ لغو کیتا یہی لبا نماز تیرے کوڑی لبی جی. سنیں جی تے جس لئے ایک کیس گیا سونیا کوڑ تے وَصَوَّبَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ان دی تصویب فرمائی جن نے آکھیا سی کہ تینوں ککھ بھی نہیں لبا صرف یہ لغو لبا ہے جی. سنے ہی ہوں ایک واقعہ سنی اور تفصیل ہی کہ اس زمانے میں ہوں بھی قیامت تک نبی صرف سرکار نے باقی کوئی بھی جی جناب صدیق اکبر بھی جناب عمر بھی جناب عثمان بھی جناب علی بھی جناب ابو ذر بھی. لہذا مہربانی پلا ہوئے کوئی گل کرے ہو جائے تو پچنی چاہیے. میں بار بار تو یہ ٹل دے رہا تو دماغ بھی خراب نہیں پھر ہوں جی. پہلے یہ کہ میں اس پلر دے بارے تصور کرنا ہے کلے مسجد چانی ہے
ਤੇ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਧਰੋਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ, ਆਨ ਉਬਈ ਇਬਨ ਕਾਬ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے پڑھا جمعے والے دن تبارک الذی بیدہ الملک جی وہو قائم تے فذکرنا بایام اللہ جی، ہم نے ذکر کیا کس کا؟ فذکرنا، ہم نے یاد کیا ایام اللہ کو، اور جناب ابو دردہ اور جناب ابو ذر، جناب ابو دردہ یا جناب ابو ذر یا غمیزونی جناب ابی بن کعب کہندے نے، انہاں مینوں چٹکی وڈی تے وچ تو کی کردا پیا؟ فقالا نا استغفر اللہ وہ قائم، سرکار کھڑے خطبہ دے رہے، بھول گیا یار میں، سرکار خطبہ دے رہے تھے تو سرکار نے تبارک اللہ جی پڑھا، تو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے بے ایام اللہ بھی کدوں نازل ہوئی مثال طور پہ سنے جی، تے میرے نال سی کون جنابے انہیں چونڈی وڈی، بولے نہیں چونکہ تو سونے فرمایا جی ڈکڑے تتا بھی لگاؤ تا، پس کہا جی متاع انزلت ہاذہ السورہ، بے شک میں نے نہ الٹ ہو گیا کم، اے وے کہ سرکار کھڑے خطبہ دے رہے تھے، فذکرنا بایام اللہ، جناب ابو دردہ یا جناب ابو ذر نے مینوں چٹکی وڈی تے انہاں پوچھیا کہ اے صورت کدوں نازل ہوئی ہے؟ اے صورت ظاہر صورتاں تو نازل ہو رہی ہیں ساننا، کیونکہ میں نے نہیں سنا اس کو مگر ابھی، پس اشارہ کیا انہوں نے اس کی طرف یہ کہ چپ رہے، پس جب فارغ ہوئے تو کہا کہ سوال کیا میں نے آپ سے کب نازل ہوئی یہ صورت، تو آپ نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تو پس کہا ابی نے، جناب ان گل کھل گئی نا، ان دونوں میں ایک صحابی نے پوچھا کدوں نازل ہوئی، تو کہا جناب ابی نے نہیں ہے آپ کے لیے آپ کی نماز سے آج مگر وہ جو آپ نے، وہ صحابی کون نے کہا کہ سمجھے کیا جڑا لغو کیتا جی نے یہی لبا اور کچھ بھی نہیں لبا۔ پس چلے گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پس ذکر کیا اسی کو سرکار کے لیے جی، اور خبر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کرے جب خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالذی قال ابی، اس کی جو جناب ابی نے کہا، تو سرکار کو کون گئے؟ یا جناب ابو دردہ گئے جی وہ سن تے، یا جناب کہ جی اساں یہ گل پوچھی تے سانو تے ابو جناب ابی نہیں ہو گل آکھی آج تو صرف یہ ملیا جڑے وچ گل کیتی اور کچھ بھی نہیں لبا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ابی، فرمایا ابی نے سچ آکھیا جی کیے جناب وہ تھلے لکھے نا، تھلے بھائی اور آشیا چلتا ہے وہ ہے جی، تو ہوں ویکھ لو نا فی سنن ابن ماجہ وصحیح ابن خزیمہ مسند احمد وغیرہ، اور ہوں واپس چلو او تے جت پہنچے سو پڑھ لیا سی نا جی کہ او سونے دا صوابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، اور باب کے اندر اخبار کثیرہ ہیں جو دالہ ہیں کس پر؟ چپ کے وجوب پر، کس کے لیے؟ خطبے کے استماع کے لیے، اور یہ کہ ہر وہ شے کہ مشغول کر دے بندے کو اس استماع سے، ہر وہ شے کیا ہے؟ قول ہو اور فعل ہو، قول ہو اور فعل ہو۔ وفی الباب، سمجھے ہی اسی کے ساتھ ثابت ہوگی حرمت صلاۃ بھی، چونکہ یہ نماز پڑھے خطبے جو دوسری اذان تو بعد
تو استماع فرق آئے گا، اس لیے کہ خلال بالاستماع نماز کے اندر اکثر ہے۔ گلا میں دینا بندہ دھیان دے بھی کر سکتا ہے، تو نماز تو پوری توجہ کرنی پہندی ہے جی۔ ہاں توجہ کرے جی، ہاں مشکل ہے اس پر۔ ایک حدیث ان کا جواب قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب آئے تمہارا کوئی ایک جمعے والے دن حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو پس چاہیے کہ پڑھے 2 رکعتیں اور چاہیے کہ اختصار کرے ان میں، چاہیے کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے رخصت پر اس مقدار کے ساتھ۔ اور سنیں جی یہ تو پتہ لگتا ہے جی، اور ہمارے اصحاب نے عمل کیا ان اخبار پر جو واجب کرتی ہیں خطبے کے استماع کے لیے جو دالہ ہیں وجوبے، ان کو اختیار کیا احتیاطاً، لہذا یہ 2 رکعتیں نہیں پڑھنی۔ اور سمجھا دوجیاں بھی حدیثاں موجود نے نا۔ اچھا جی، والکلام، فرق درمیان کلام کے اور صلات کے یہ ہے کہ نماز منع ہے نماز سے امام کے صعود کے وقت کس پر، ممبر پر مطلقاً نفل ہو یا اس کا غیر ہو، ایک صرف مستثنیٰ ہے مگر صبح کی فائتہ اس بندے کے لیے جس پر ترتیب فرض ہے۔ یہ کہ جب 2 چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے پھر ترجیح کریں ہوتے، بندہ ہے صاحب ترتیب، یہ اور جمعہ پڑھتا ہے یاد کر کے کہ صبح میرے ذمہ تو جمعہ ہونا کوئی نہیں جی، اس واسطے ہوں یہ جڑا نا 2 رکعتاں فرض پڑھ سکتا ہے۔ وہ سمجھے وہ صاحب ترتیب دی گل جی، بدر نالوں صاحب ترتیب لا کے تاکو جن دی جمعے صبح دی نماز قضا ہے وہ خطبے پڑھ سکتا ہے، تو صاحب ترتیب حضرت صاحب کو نہیں ہے گے ہوں شہزادے ہی نے سارے۔ اچھا جی، تو اور بہرحال کلام یعنی نماز جو امام آ جائے تو نماز بند، اور بہرحال کلام بس محض مکروہ ہے اس سے شروع خطبے کے شروع ہونے سے پہلے کلام مکروہ ہے کیڑی، جس لئے جو خطبہ شروع نہیں نہ ہوا امام خطیب بیٹھا ہے تو دنیاوی گل تو مکروہ ہے نہ کہ دینی سے مراد کی ہے اونی دیر ذکر تسبیح، سنیں جی بچ واؤ پاؤ و بعد شروع ہے، اور بعد شروع ہونے کے خطبے میں مکروہ ہے مطلقاً، سنیں جی تو جس لئے کی ہو گیا پھر نہ دنیاوی تے نہ، اور یہی اصحازہ والا صحو کما فی النہایہ وغیرہ۔ ہون سنیا جی جس لئے اذان ہو رہی ہے، اذان دوسری امام خطبہ شروع کیتا ہے کہ بیٹھا چپ کر کے، لہٰذا پس نہیں مکروہ اجابت اذان کی، وہ اذان کہ اذان دی جا رہی ہے خطیب کے سامنے، اس اذان کا جواب دینا مکروہ، سمجھا گی جی، کیونکہ جو خطبہ شروع نہیں ہویا جی ایشا بس۔ اور تحقیق ثابت ہے یہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے صحیح بخاری میں، ایک پچھتف پڑھیں، اور نہیں مکروہ دعائے وسیلہ جو کہ منقول ہے بعد اس اذان کے جب تک خطیب کھڑا نہیں ہوندا، بھئی او جگنا سپیکر ٹھیک کردا ہے تے او غریب اٹھدا ہے، اینے چیر اگر کسی دعا پڑھ لیے نا تے سمجھا گی گل دی جی، اے مطلب ہے جی۔ لہذا اگر اذان تو بعد امام دعا پڑھی تو وہ تو طریقے اور خطبہ نہیں دینا ہے جی، تو لہذا بھی اذان دا جواب دینا تے دعا پڑھنی یہ مکروہ نہیں جب تک خطبہ شروع نہیں ہوندا جی۔ توجہ ہے میرے یارو، بلا دعا الوسیلہ الماسورہ بعد اس اذان کے حاضہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک یہ ہے، اور عندہما کوئی حرج نہیں کلام کے ساتھ، یعنی دنیاوی جب کہ نکل ہے امام پہلے سے کہ شروع ہو کس میں خطبے میں، تو کوئی دنیاوی گل کرنی تو کر سکتے ہیں جی۔ ان دنیاوی تو مراد یہ نہیں بھی تیرے موبائل جو بیلنس ہے گا کو نہیں ہے گا جی، پٹھے گا کوئی ضروری جی گل بھی تیرے والد صاحب ٹھیک نہیں سن تو کیا حال ہے جی
تے ان کے نزدیک یہ بھئی حرج کوئی نہیں، پہلے اس کے خطبے میں شروع ہو، اور جب اترے پہلے سے کہ تکبیر پڑھے، امام اترے خطبے تو مسلے تے چلا گیا، اللہ اکبر ان دا نام جڑے اسی پڑھتے ہیں تکبیر پڑھو، ان دا نام اقامت ہوندا ہے جی، وہ شریعت ان دا نام اقامت ہے، ان دا نام تکبیر نہیں کوگو جڑی پیچھے پڑھی دی ہے، یہ تکبیر تو مراد جڑی امام اللہ اکبر بے، اور جب اترے پہلے سے کہ اللہ اکبر کرے، دیکھو نا اصل گل ہے بھی اتنیاں چیزاں دی بریکیاں تک تاں گئے نے، او مولوی حارث کلا تے بندہ جڑا توجہ فرما رہے ہیں کہ تاں گئے نے کہ بھی وچ بولنا اتنا جرم ہے کہ بے حدیثاں کو ثابت ہے کہ اج صرف لغویت ہی لبھی اور کھ بھی نہیں لبا، اس واسطے فقہا نے نہ بریکیاں تک گئے کہ کتھے کتھے وہ بول سکتا ہے تے او لغاؤ تا وچ داخل نہیں ہوندا، وہ ہے کوئی ہے جاگدا بندہ تھوڑے چوں، اچھا ٹھیک ہے واقعی جاگدے ہو، اے گل جی ہو اس لیے کہ کراہت باوجہ اخلال بل سننے میں خلل نہیں آنا چاہیے، اور استماع والاستماع ہاں ہونا جی سننا یہاں ہے برخلاف کس کے؟ نماز کے، کیونکہ وہ کبھی لمبی ہو جاتی ہے قضا فی الہدایہ جی، اور استماع جو ہے وہ تو خطبہ سننا ہے نا، تو نماز نہیں پڑھنی اس وقت، کیونکہ نماز کبھی کیا ہو جاتی، ہوں یہ ویکھ بھی سنو نا بھائی جس لیے اذان ہو رہی ہے تو امام اٹھتا پہ اس دوران کو بندہ نماز شروع کر دینا ہے، یا امام ممبر تو تھلے لے رہا ہے جا کے نماز شروع کرنی، اس دوران کو 2 رکعتاں شروع کر دے، یہ ٹائم تھوڑا ہے، اندے میں جو نہیں پڑھ سکتا، اندے وچ گل تو کوئی کدی ہو سکتی ہے لیکن ایشا بس بلے 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 بلے۔ اچھا جی پھر جیسا کہ مکروہ ہے کلام خطبے کے دوران، مکروہ ہے چوری چوری چگم کھانی اور پانی پینا، منہ خطبے چگم رکھی لائی جا رہے ہیں جی، پھر جیسا کہ مکروہ ہے کلام، مکروہ ہے کھانا اور پینا اور کھیلنا اور التفات اور تخطی، اگر ٹپا مار کے جانی ہیں وغیرہ ان سے جو منع ہیں، کیونکہ خطبہ حکمن نماز ہے، جڑے کم نماز چ منع نے خطبے چ بھی منع نے، اور محض خاص کیا گیا کلام کو جی کس کے ساتھ؟ ذکر کے ساتھ بوجہ ہونے اس کے اکثر از روح وقوع کے قضا فی جامع رموز حتیٰ یتما خطبتہ حتیٰ کہ پورا کر لے، جامع رموز میں فرمایا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صلاۃ اور کلام دونوں حرام ہیں، کس وقت؟ جلسہ خفیفہ دے وقت وچ کو گل کر دے یا کہ چپ، اور اس میں خلاف ہے، اور نہیں حرام یہ دونوں کس کے بعد؟ وَهَذَا عِنْدَهُمَا، اور بہرحال عندہ پس یہ دونوں کام کدوں؟ خطبے تو بعد بھی، کما فی المزمرات، لیکن خلاصہ میں ہے کہ مکروہ ہے نماز اس وقت میں بالاجماع، صاحبین میں کہتے ہیں منع ہے، کیونکہ اس وقت تھوڑا ہے، نماز کی میں پڑھے گا 2 رکعتاں کم از کم، گویا کہ اختیار کیا ہے آپ کے قول کو خطبے سے پہلے اور صاحبین کو قول کو خطبے کے بعد۔ وَإِذَا جَلَسَ، اور جب نکل آئے امام تو حرام ہے نماز اور کلام حتیٰ کہ پورا کر لے اپنے خطبے کو جی۔